بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ اللہ والوں کے قصے ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے اللہ والے بزرگ، ایک نیک دل لوہار کی بیٹی اور ایک خوفناک ڈاکو کی ہے، جو ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کا ایک بہترین سبق دیتی ہے۔ اس کہانی میں اللہ کی قدرت اور بزرگوں کی دعائیں کی تاثیر کو ایک دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کہانی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تاکہ ناظرین پوری توجہ کے ساتھ اسے سن سکیں اور اس کا ہر لمحہ ان کے دلوں میں نقش ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل اور ایماندار لوہار رہتا تھا۔ اس لوہار کا کام پورے گاؤں میں مشہور تھا، کیونکہ وہ نہایت دیانتداری اور محنت کے ساتھ لوگوں کے کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، حلال روزی اور اللہ کی رضا کے لیے وقف تھا۔ اس لوہار کی ایک بیٹی تھی جو اس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ یہ بیٹی نہایت خوبصورت، دیندار اور پاکیزہ دل کی مالک تھی۔ اس کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر رہتا تھا اور نیک اعمال اس کے روزمرہ کے معمولات کا حصہ تھے۔ وہ اپنے والد کی ہر کام میں مدد کرتی تھی اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اسی گاؤں کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے۔ یہ بزرگ اپنی عبادت، تقوی اور اللہ سے گہری محبت کے لیے مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس دعائیں لینے اور روحانی مدد حاصل کرنے آتے تھے۔ ان کی زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف تھی اور ان کی دعائیں لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مشہور تھیں۔ ایک دن لوہار نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ وہ اس اللہ والے بزرگ سے ملے اور ان کی دعائیں لے تاکہ اس کی بیٹی کی زندگی مزید خوشیوں سے بھر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بزرگ کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اسی دوران گاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں خون خوار ڈاکو نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ یہ ڈاکو نہایت بے رحم اور ظالم تھے اور لوگوں کی جان و مال کو لوٹتے اور انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان کا سردار ایک انتہائی خطرناک شخص تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں دہشت بٹھا رکھی تھی۔ ایک دن یہ ڈاکو گاؤں کی جانب بڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور راستے میں انہیں اس نیک لوہار کی بیٹی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار اس کے حسن اور نیکی کی شہرت سن کر اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت اور شہزادی قسم کی لڑکی ہے اور نیک بھی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ اس پاکیزہ لڑکی کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی طاقت کا اظہار کرے گا اور اس کے والد کو بلیک میل کرے گا اور اس کے والد سے بہت سا پیسہ گاؤں والوں سے لے گا اور اس لڑکی کے ساتھ غلط کاری کرے گا اور ہو سکے تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کے یہ خیالات تھے، وہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس دوران جب لوہار اپنی بیٹی کے ساتھ اس اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچتا ہے تو بزرگ اسے دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ اللہ کے سائے میں رہتا ہے اور جو بھی مصیبت اس پر آتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی دور ہوتی ہے۔ یہ بات لوہار کے دل کو مضبوط کرتی ہے اور وہ اپنے دل میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر واپس آ جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ڈاکو لوہار کے گھر پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ دروازے توڑ کر اندر داخل ہوتے ہیں اور لوہار کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس لمحے بیٹی کا ایمان اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ میری حفاظت کر، میں تیرے سوا کسی سے مدد کی امید نہیں رکھتی۔ ڈاکو اس لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں جب اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں اور ایک شدید طوفان برپا ہوتا ہے۔
بجلی کی کڑک اور طوفان کی شدت سے ڈاکو خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر جم جاتے ہیں، جبکہ ڈاکوؤں نے بستی والوں کو، لوہار کو، سب کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کو اٹھا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہمارا خوف جو ہے لوگوں پر بیٹھا ہوا ہے، دلوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسی سوچ میں جا رہے تھے، اچانک اللہ نے موسم کو تبدیل کیا اور بہت ہی خطرناک موسم بن گیا۔ اوپر جھڑ گرج رہے تھے اور بجلی کڑاکے مار رہی تھی، تو وہ ڈاکو جو تھے وہ بہت ہی ڈر گئے۔ اسی لمحے اللہ والے بزرگ جو کہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، ان کو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ان کے گاؤں کے نیک لوگ خطرے میں ہیں۔ وہ فوراً اللہ سے مدد کی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی دعا مانگنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور گڑ گڑا کر روتے ہیں، رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے گاؤں والے لوگوں کو حفاظت میں فرما اور اپنے حفظ و امان میں رکھ دے۔ اور بہت زیادہ جب دعائیں مانگتے ہیں، بزرگ کی دعاؤں کے اثر سے طوفان کی شدت بڑھ جاتی ہے اور آسمان سے ایک زوردار بجلی کڑکتی ہے جو کہ ڈاکوؤں کے سردار کے قریب گر کر زمین کو ہلا دیتی ہے۔ سردار خوف کے مارے اپنی تلوار چھوڑ دیتا ہے اور گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف ایسا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ کپ کپاتا ہے، تھراتا ہے اور بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار جب اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، میں نے تیرے نیک بندوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر تو نے مجھے اپنی قدرت دکھا دی، مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ میں سمجھ گیا کہ سب سے طاقت والا تو ہے، سب سے زیادہ قدرت والا تو ہے، دنیا کے اوپر ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ قبضہ تیرا ہے اور سب پر تو خود قابض ہے اور دنیا کے اندر تیرا حکم چلتا ہے۔ اس دوران لوہار کی بیٹی اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے کھڑی رہتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اس نے اسے اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔ ڈاکوؤں کا سردار اس کے پاس آتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ اے لڑکی، تو بے شک اللہ والی تھی، ہم نے غلط نگاہ سے تجھے دیکھا تھا، ہم نے غلط سوچا تھا، ہمیں اللہ نے اسی طرح پکڑ لیا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور اب ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی، جو تیرے ساتھ کیا ہم نے اس کے لیے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہتے رہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ والوں کی دعائیں ہمیشہ نیک بندوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایمان اور صبر کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے، اور جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، وہ دنیا کے اندر کبھی نامراد نہیں رہتا، وہ ہمیشہ مراد میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ لوگوں کے دلوں میں ایک گہری چھاپ چھوڑتا ہے اور انہیں اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جہاں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔